بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہم اکثر سنا کرتے تھے ہمسایہ ماں جایا۔ ہر رشتے اور ہر چیز کے حقوق کی طرح اسلام نے ہمسایوں کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنے باندی غلام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے۔ ڈیئر ویورز، ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار اور باقی لوگ خوشی غمی میں بعد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسائے جن کے ساتھ ہمارا ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کسی بھی مصیبت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر کی اطراف میں 40 گھر ہمسائیگی میں شامل ہیں۔ ناظرین، ہمسایوں کے حقوق بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور افراد کی ایک لسٹ تیار کروائی، اور ساتھ میں ان کے خدام کی بھی، جو ان کی لک آفٹر کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں، لیکن ایک بوڑھی اماں کا نام نہ لکھا کہ اس کا کوئی خادم نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ میں ان بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور دوسرے دن فاروق اعظم فجر کی نماز کے بعد اس بوڑھی ماں کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو سب کام ہو چکا تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا، اماں کون آیا تھا؟ اماں بولی، ایک شخص آیا تھا، بولا اماں پردہ کر لو، اور میرا سارا کام کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن عمر فاروق تہجد کے وقت پہنچے اور دیکھا کہ معاملہ پھر کل والا ہے اور سب کام ہوا پڑا ہے۔ سوچنے لگے اور ارادہ کیا کہ کیوں نہ آج عشاء کی نماز کے بعد بیٹھوں اور دیکھوں کہ کون آتا ہے خدمت کے لیے، کیونکہ میں تو سیدنا ابو بکر سے پہلے ہی سے اجازت طلب کر چکا ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ پاس آنے پر میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ بولے، میں ابو بکر ہوں۔ عمر فاروق بولے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے میں ہمیں آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ پھر عمر فاروق نے فرمایا، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے پاؤں میں چپل کیوں نہیں پہنی؟ سیدنا ابو بکر بولے، رات کا معاملہ ہے، سناٹا ہے کہ چپل کی آواز سے کسی ہمسائے کی نیند حرام نہ ہو جائے اور میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے کل قیامت کو میں کیا جواب دوں گا۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ یہ واقعہ ہمیں کس طرح ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مطلع فرماتا ہے۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا، وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو۔ اور علماء کے مطابق ناظرین، قرض دینے کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے کوئی خیر کی خبر پہنچے، کوئی اچھی خبر پہنچے تو مبارک دو، یعنی اس کی خوشی میں شریک ہو۔ پھر فرمایا، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور جب وفات پا جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ بغیر اجازت اپنی عمارت اتنی بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو۔ یعنی ناظرین، اگر کوئی اچھی چیز پکے اور خوشبو ہمسائے کے گھر جائے تو اس چیز میں اس کا حصہ بھی رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی میوہ، کوئی پھل خریدو تو اسے بھی ہدیہ کرو، اگر نہ کر سکو تو چھپا کر لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ جائیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ ناظرین، حدیث کے مطابق پڑوسی 3 طرح کے ہیں: قریبی رشتہ دار جن پر حق پڑوس، حق قرابت داری اور حق اسلام ہے۔ نمبر 2، مسلمان پڑوسی جن پر حق پڑوس اور حق اسلام ہے۔ اور نمبر 3، غیر مسلم پڑوسی جن پر صرف حق پڑوس ہے۔ ڈیئر ویورز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ہدیہ کس کو بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ عورت عبادت گزار ہے، نفلی روزی اور صدقہ کرنے میں بہت مشہور ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر تذکرہ ہوا کہ فلاں عورت بس واجبی سی عبادت گزار ہے، نفلی روزے نماز وغیرہ نہیں کرتی اور صدقہ بھی پنیر کے ٹکڑے کے سے زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ جی ویورز، ذرا سوچئے کہ سب اعمال ایک طرف اور حسن اخلاق ایک طرف۔ ناظرین، سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے جو عام برتنے کی چیزیں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ناظرین، بعض اوقات یکدم کچھ ضرورت پڑ جائے یا کوئی چیز ہم ہمسائے ایک دوسرے سے وقتی استعمال کی غرض سے ادھار لے لیتے ہیں، اس سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سخت تباہی کا بیان فرمایا ہے۔ ڈیئر ویورز، حدیث پاک بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسرے کو نفع دے، اور یہ ہمسائیگی صرف گھروں کی حد تک نہیں، آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس میں سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھے مسافر، وہ سب ہمسائیگی کے حقوق میں آتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی عارضی تعلق بنا ہو یا بن رہا ہو، وہ سب ہمسائیگی کے حقوق میں آتے ہیں۔ آئیے ہم سب خود کو ایسے بنائیں کہ اچھے الفاظ میں دوسرے کے ذہن میں اپنا تاثر چھوڑ جائیں۔ ویڈیو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کروں گی، جس میں آپ نے فرمایا، جسے نرمی دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کامنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور شیئر کر کے دین کو پھیلانے میں اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، خوش اور آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔